ڈاکٹر ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ذرا مختلف بات کرنے والے ہیں، اور آج میں بات کروں گا والدین کی ذمہ داری کے بارے میں۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو والدین تو بن جاتے ہیں، مگر اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو والدین کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی پرورش میں، اور اس میں کچھ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذمہ داری میں ان کی ذہنی بھی نشو و نما ہے اور جسمانی نشو و نما بھی ہے، جو بہت جس کا دار و مدار آپ پہ ہے۔ تو جسمانی تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کیسے پلے گا، کیسے بڑھے گا، اور اس کا وزن قد وغیرہ جو ہے وہ کیسے بڑھے گا۔ تو اس کے لیے غذا بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے 6 مہینے صرف ماں کا دودھ پلایا جائے، اور اس کے بعد ٹھوس غذا کا استعمال شروع کر دیا جائے، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی غذا میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، دودھ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ یہ گھی یا تیل وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ پانی کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے آپ کو پہلے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ورزش بہت ضروری ہے، یہ جسمانی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ ذمہ داری تو میرے خیال میں ذرا سی آسان ہے، کیونکہ یہ بچپن سے لے کے جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا اور اپنا کمانا نہیں شروع کر دیتا، تب تک آپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ نے گھر میں بچے کو جب سکھانا ہے تو آپ نظام تو بنانا ہے، آپ نے اصول بھی طے کرنے ہیں، آپ نے اس کو سکھانا ہے کہ وہ کیا ایسی حرکتیں یا کیا ایسے کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اور وہ ٹھیک ہیں، اور کچھ ایسے اصول ہیں کہ جو اس کو اپنانے نہیں ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، اور وہ بھی آپ ہی نے اس کو بتانا ہے۔ مگر آپ بہت زیادہ اس کو مشکل نہ بنا دیں، اس کے لیے اس کو سمجھائیں اور اس کو سکھائیں۔ اچھی بات تو آپ نے بتانی ہے اور بری بات سے اس کو بچانا ہے۔ جو آپ نے اصول بنایا ہے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس میں اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، تو آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ جب اچھا کام کرتا ہے بچہ تو اس کو پھر شاباش دینی چاہیے، اس کو اس کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ مشکل تب ہوتی ہے جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو کسی بھی صورت میں بچے کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ سے بات کرے، معلوم کرے کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور آگے ایسا نہ ہو۔ تو اس میں اگر تھوڑی سی سزا دینی بھی ہے تو پھر اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ چیز یا وہ کھلونا یا کوئی ایسا جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو اس سے تھوڑی دیر کے لیے اسے کہا جائے کہ اب میں یہ آپ سے لے رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے آپ یہ کھیل نہیں سکتے یا یہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اگلی مرتبہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو جسمانی نشو و نما تو بہت آسان ہے، ذہنی نشو و نما کا بھی بہت بہت اہم اس کا حصہ ہے والدین کی ذمہ داری میں، اور یہ آپ نے اس کو سکھانا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، خاص طور پہ آپ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اس کا کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، کیسے سلوک ہونا چاہیے، کیسے ادب کرتے ہیں بڑوں کا، کیسے لحاظ کرتے ہیں، کس انداز میں بات کرتے ہیں، یہ سب آپ نے اس کو سکھانا ہے۔ اس میں یہ بھی یاد رہے کہ والد اور والدہ دونوں ایک ہی اصول اپنائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد کچھ کہے اور والدہ کچھ اور کہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا وقت صرف کریں جو اس کے بچوں کے لیے رکھیں، ان کے ساتھ اگر کوئی آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کلرنگ بک اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، یا اگر آپ کچھ اس کے ساتھ ویسے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا باہر نکل کے اور بچے کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جائیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کی جو عادات ہیں، جو اس کی باقی لوگوں سے میل ملاقات ہے، جو ادب ہے، جو دوسروں کا لحاظ ہے، جو
ہر ایک سے اچھی طرح پیش آنا، پیار اور محبت سے باقی بچوں سے ملنا، وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ اس کو سکھائیں۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز اور ہمارے ذمے آ جاتی ہے والدین ہونے کے ناطے، وہ یہ ہے کہ بچے کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ صلاحیت ہو سکتا ہے کہ ایسی ہو جو آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے رکھتے ہوں، آپ کا خیال ہو کہ آپ کا بچہ یہ بنے گا یا یہ کام کرے گا یا کرے گی، مگر بچے کی صلاحیت کچھ اور ہے، اس کا رجحان کچھ اور ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بچہ یا بچی، اس کا رجحان کہاں ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کس پڑھائی میں اس کا شوق ہے، اور اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کی اس سلسلے میں اس کی ہمت بندھائیں اور اس کو اس کا ساتھ دیں، اور تاکہ وہ جو اپنی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بچی یا بچہ چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے، اس کے لیے اس کو اسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہو جو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ والدین بس بچے کو توجہ زیادہ نہ بھی دیں تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر اگر توجہ دی جائے، اس کے بارے میں سوچ بچار کی جائے اور وقت لگایا جائے، تو بچے جو ہیں والدین کو دیکھ کے اور وہی کچھ اپناتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے ان کو توجہ ملتی ہے، ان سے باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسی طرح اپنا رویہ اپنائیں گے۔ اگر غصہ رہتا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ رہتی ہے، تو پھر بچے بھی یہی کچھ سیکھ لیتے ہیں اور آگے اپنی زندگی میں یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ بچوں کی جو ذہنی اور جسمانی اور ادب اور لحاظ جو اصول ہیں، وہ سب آپ پہ منحصر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے نبھانا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کچھ اور باتیں کی جائیں گی۔